السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ہے محمد حماد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارٹ ٹی وی۔ دنیا کے بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں پہلے انسان بستے تھے اور جہاں کی گلیوں میں بچوں کے بھاگنے اور کھیلتے دوران شور کی آوازیں آتی تھی، پر آج وہ مقامات بالکل سنسان اور ویران پڑے ہیں۔ آج میں آپ کو کچھ ایسے ہی جزیرے، گاؤں، ٹاؤن یا شہر کے بارے میں بتاؤں گا جو کئی دہائیوں سے ویران پڑے ہیں۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اوردوس سٹی۔ چین میں واقع اوردوس سٹی کو دنیا کا سب سے بڑا گھوسٹ ٹاؤن کہا جاتا ہے۔ سن 2000 کے قریب جب کوئلے کی کان کنی عروج پر تھی تو حکومت کے پاس کافی پیسہ آ رہا تھا، تو حکومت نے ایک بڑا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس بڑے ہاؤسنگ پروجیکٹ میں 10 لاکھ لوگوں کو منتقل کرنا چینی حکومت کے مقاصد تھے۔ اس شہر میں کھیلوں کے میدان اور اونچی ریزیڈینشل بلڈنگز شامل ہیں، تاہم بعد میں یہاں صرف 3 لاکھ لوگوں کو منتقل کیا گیا، لیکن حکومت کی طرف سے بھاری ٹیکسوں کی وجہ سے 2/3 لوگ یہاں منتقل نہ ہوئے، جس کے باعث شہر کا بڑا حصہ ویران ہو گیا۔ دوستوں، آج اس شہر کو دیکھنے پر لگتا ہے کہ یہ کوئی خلائی مخلوق کا اسپیس اسٹیشن ہے۔ ہاشیما جزیرہ۔ جاپان میں واقع ہاشیما جزیرے کی تاریخ انتہائی پیچیدہ ہے۔ اس جزیرے کو دیکھ کر ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ انسان جس جگہ کو چھوڑ کر چلے جائیں وہاں پھر قدرت کی حکمرانی قائم ہو جاتی ہے اور وہاں نیچر پھلنے پھولنے لگتا ہے۔ ناگاساکی سے 9 میل دور یہ جزیرہ ویران پڑا ہے، جہاں اب کوئی قدم نہیں رکھتا، لیکن اب بھی تاریخ کی کتابوں میں اس جزیرے کا نام ہے۔ کسی زمانے میں اس جزیرے پر کان کنی عروج پر تھی اور یہ جاپان کی تیزی سے ترقی کرنے والی صنعت کی نمائندگی کرتا تھا۔ جب کوئلے کے ذخائر اس کے ارد گرد ختم ہو گئے اور لوگ یہاں سے چلے گئے، تب 30 سال تک یہاں کسی نے قدم نہ رکھا۔ اس دوران بلڈنگز کی دیواریں گر گئیں اور قدرت نے ہر جگہ اپنا ڈیرا جما لیا۔ اس جزیرے کی تاریخ انتہائی سیاہ ہے۔ 1930 کی دہائی اور جنگ کے اختتام تک یہاں مزدوروں سے جانوروں کی طرح کام لیا جاتا، جس کے نتیجے میں 1000 سے زائد مزدور اس جزیرے پر ہلاک ہو گئے تھے۔ بوڈی گھوسٹ ٹاؤن۔ بوڈی کیلیفورنیا میں سیرا نیواڈا پہاڑی سلسلے کے مشرق میں واقع سونے کی کانکنی کا ایک تاریخی شہر ہے، جسے اب گھوسٹ ٹاؤن بھی کہا جاتا ہے۔ سونے کی دریافت سے پہلے بوڈی ٹاؤن کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہاں آنے والے سیاح یہاں کی سڑکوں پر پیدل سفر کر کے اس ٹاؤن کے تاریخ میں وجود کو محسوس کرتے ہیں۔ جب یہ ٹاؤن بنا تو یہاں کی آبادی 10,000 تھی۔ اس کا پرانا نام واٹر مین ایس بوڈی تھا۔ واٹر مین ایس بوڈی اس شخص کا نام تھا جس نے یہاں سب سے پہلے سونے کے ذخائر دریافت کیے۔ 1875 میں جب یہاں سونا ملنا بند ہو گیا تو یہاں کے تمام رہائشی سامان سمیت اس ٹاؤن کو چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں چلے گئے۔ 1962 میں اسے امریکہ کے نیشنل پارک میں شامل کیا گیا اور اب یہاں ہر سال 2 لاکھ سیاح آتے ہیں۔ سیاحوں کا کہنا ہے کہ اس ٹاؤن میں رات کو چیخوں کی آوازیں آتی ہیں جو یہاں کسی انجانی مخلوق کے ہونے کا پتہ دیتی ہیں۔ پیرامیڈن شہر کی بنیاد 1910 میں سویڈن کی حکومت نے رکھی۔ 1927 میں اس شہر کو سوویت یونین کو بیچ دیا گیا۔ 1980 کی دہائی میں یہاں 1000 کانکن موجود تھے۔ اس شہر کا نام ایک اہرام نما پہاڑ کے نام پر رکھا گیا جو اس شہر کے پاس ہی موجود ہے۔ روسی سرکار کی ملکیت کمپنیوں نے 53 سالہ مستقل کانکنی کے بعد 1998 کو پیرامیڈن میں کانکنی بند کر دی۔ اس کانکنی کو بند کرنے کی وجہ کوئلے کی گرتی قیمت، پہاڑ سے کوئلہ نکالنے کی مشکلات اور لاگت، اور خاص طور پر فضائی آلودگی تھی۔ ہوتوان چائنا۔ چین کا یہ شنگسی جزیرہ سالوں سے ویران پڑا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر انسانوں کے یہاں چلے جانے کے بعد یہاں قدرت نے ڈیرا ڈال لیا اور آج اس گاؤں کو دنیا کا سب سے سبز گاؤں کہا جا سکتا ہے، جہاں پودوں اور بیلوں نے ان گھروں کی دیواروں کو ڈھانپ رکھا ہے۔ یہ سبز جنت شنگھائی سے تقریباً 4040 میل دور ہے۔ ایک زمانے میں اس بستی میں لوگوں کی چہل قدمی تھی اور یہاں تقریباً 22,000 ماہی گیر اور ان کے اہل خانہ آباد تھے۔ 1990 کی دہائی کے شروع میں جب مچھلی کی صنعت یہاں ختم ہو گئی تو لوگ اس علاقے کو چھوڑ کر چائنا کے دوسرے شہروں میں چلے گئے۔ آہستہ آہستہ اس جزیرے پر قدرت کا قبضہ ہو گیا۔ مکانوں کے اندر جھانکنے پر لوگوں کا سامان آج بھی اپنی جگہ منجمد نظر آتا ہے جو اس کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اب یہ گاؤں سیاحت کی وجہ سے بہت مشہور ہے اور پوری دنیا سے لوگ یہاں آتے ہیں۔ اس گاؤں پر کئی ڈاکومنٹریز بھی بن چکی ہیں، جن میں نیشنل جیوگرافک کی ڈاکومنٹری سر فہرست ہے۔ تو دوستو، کیسی لگی میری آج کی ویڈیو؟ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔